میرے آقا کریم ہجرت فرما رہے ہیں. ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ جو معاذ اللہ حضور کو گرفتار کرے گا اسے 100 سرخ اونٹوں کا انعام ملے گا. سراقہ بن مالک بن جاشم 100 اونٹوں کے لالچ میں حضور کو گرفتار کرنے کے لیے اسی راستے پہ چلے جس راستے حضور سفر فرما رہے تھے. غار سور سے اگلے سفر کا واقعہ امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے دیکھا کہ سواری کے دوڑنے کی آواز آ رہی ہے. مڑ کے دیکھا تو سراقہ بن مالک بن جاشم سواری دوڑاتے آ رہے تھے اور سراقہ کہہ رہا ہے کہ اب تم ہم سے بچ نہیں سکتے، میں پہنچ گیا ہوں، میں گرفتار کر لوں گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ قریب آ گیا ہے. میرے آقا کریم نے مڑ کے دیکھا اور زمین کو حکم دیا یا ارض خضی ہے، اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. سراقہ کی سواری کے پیر دھنس گئے ہیں زمین کے اندر، زمین نے جکڑ لی ہے. سراقہ نے کہا مجھے معاف کر دے. میرے آقا کریم کریم ہے، حضور نے معاف فرما دیا. سراقہ واپس پلٹا، خیال آیا معاذ اللہ، اس نے کہا شاید جادو چل گیا، دوبارہ کوشش کرتا ہوں، اب شاید جادو نہ چل سکے اور میں کامیاب ہو جاؤں. 100 اونٹوں کی لالچ بہت بڑی لالچ تھی. سرخ اونٹ مہنگے ہوتے ہیں. اگر آج کل ایک سرخ اونٹ 2 لاکھ روپے کا ہے تو اس کا مطلب ہے 2 کروڑ کا اعلان تھا. سراقہ بن مالک نے دوبارہ حملہ کیا. میرے آقا کریم نے دوبارہ حکم دیا یا ارض خضی، اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. زمین نے پکڑ لیا. سراقہ نے پھر معافی مانگی، میرے کریم آقا نے دوبارہ معاف فرما دیا. دوسری دفعہ جب سراقہ واپس پلٹ رہا ہے پھر شیطان نے حملہ کیا. پھر دل میں وسوسے پیدا ہوئے. تیسری دفعہ سراقہ پلٹ گیا. تیسری دفعہ حضور پر حملہ کرنے کے لیے اور گرفتار کرنے کے لیے میرے آقا کریم نے زمین کو حکم دیا یا ارض خضی، اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. تیسری دفعہ جب پیر دھنس گئے ریت میں تو میرے آقا کریم نے فرمایا سراقہ تو نے 2 دفعہ میری شان دیکھی، میری سچائی کو دیکھا، پھر تیسری دفعہ کیوں حملہ کیا؟ اور میں نے 2 دفعہ تجھے معاف کیا لیکن تو پھر تیسری دفعہ حملہ آور ہوا. سراقہ رو پڑا، کہنے لگا سچ یہ ہے کہ میں مسکین آدمی ہوں، غریب ہوں، غربت نے مجبور کیا. میں آپ کے گرفتاری پر جو انعام ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تیسری دفعہ حملہ آور ہوا. میرے آقا کریم ایسے رؤوف ہیں اور ایسی شفقتیں کرنے والے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے دل سے اگر دشمن بھی عرضی پیش کرے اس کا دامن بھی بھر دیتے ہیں. اس نے کہا سچی بات یہ ہے کہ غریب ہوں، پیسوں کے لیے حملہ کر رہا ہوں. میرے آقا کریم نے فرمایا سراقہ جا پلٹ جا، میں شہنشاہ ایران کے کنگن تجھے عطا کرتا ہوں. کیف بک یا سراقہ تو اذا صورتا، سراقہ تو کتنا سونا لگے گا جب شہنشاہ ایران کے کنگن تیرے بازوؤں میں آئیں گی. سراقہ یہ تو دیکھ چکا تھا کہ جو یہ فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اب اس نے حملہ نہیں کیا، واپس پلٹ گیا. فتح مکہ پر کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، حضور کا غلام بن گئے. پہلے صرف سراقہ، اب حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا کریم کا وصال پاک ہو گیا. سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت گزرا. سراقہ بیمار ہوتے ہیں. یہ بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا یقین کی بات، سراقہ بیمار ہیں، اہل خاندان دوست احباب آتے ہیں عیادت کرنے کے لیے. سراقہ کوئی وصیت کر دو، سراقہ گھر والوں کو کوئی بات سمجھا دو، کوئی وصیت کر جاؤ. سراقہ کہتے ہیں میں ابھی مرنے والا نہیں، مجھے ابھی موت نہیں آئے گی. وہ جو عیادت کرنے آئے ہیں
وہ کہتے ہیں سوراقہ تمہیں فلاں مرض ہے، تم بیمار ہو، اور موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے بغیر بیماری کے بھی، یہ تو اللہ کا امر ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں ابھی مرنے والا نہیں؟ حضرت سوراقہ نے جواب دیا، سنو، میرے آقا کریم نے فرمایا تھا ایران فتح ہوگا، مال غنیمت آئے گا، شہنشاہ ایران کے کنگن مجھے پہنائے جائیں گے، ابھی ایران نہیں فتح ہوا، ابھی شہنشاہ ایران کے کنگن نہیں مدینہ منورہ آئے، ابھی رسول اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوا، جب تک رسول اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا اسرائیل کی جرت نہیں میرے بدن کے قریب آ سکے۔ حضرت سوراقہ نے فرمایا ملک الموت کی جرت نہیں کہ میرے بدن کے قریب آ سکے جب تک رسول اللہ کا وعدہ نہ پورا ہو جائے۔ ایران فتح ہوا، مال غنیمت آیا، ڈھیر لگا ہوا ہے، لسٹ پیش کی گئی، حضرت فاروق اعظم لسٹ دیکھ رہے ہیں، کنگنوں کا ذکر کوئی نہیں تھا۔ جو لسٹ لے کے آئے انہیں کہا اللہ کے رسول نے تو کنگنوں کا ذکر بھی فرمایا تھا، اور لسٹ میں تو کنگنوں کا ذکر ہی نہیں تم نے کیا۔ انہوں نے کہا جی سامان سارا ہم لے کے آئے ہیں، چیک کر لیتے ہیں۔ چیک کیا گیا تو سامان میں کنگن موجود تھے۔ لسٹ تیار کرنے والے سے غلطی ہوئی ہے، بددیانتی نہیں کی گئی، مال موجود تھا، صرف لسٹ میں اس کا ذکر نہیں آ سکا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، مال غنیمت پڑا ہوا ہے، سیدنا فاروق اعظم اٹھے، 2 کنگن اٹھائے، صحابہ کے مجمع کی طرف دیکھا، این یا سوراقہ، تو سوراقہ کہاں ہو؟ رسول اللہ کے وعدے کے پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اب سوراقہ روتے ہوئے اٹھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ میرے آقا چاہیں تو عرب کے بدوؤں کو بادشاہوں کے لباس پہنا دیتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے کنگن پہنائے، سوراقہ واپس اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھنے لگے تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا نہ سوراقہ نہ، اب وہاں جا کے نہیں بیٹھنا، مدینہ منورہ کی گلیوں میں چکر لگاؤ، بازو پر اٹھا کے مدینہ منورہ کی گلیوں میں چکر لگاؤ، اور اہل مدینہ کی خواتین جو گھروں میں ہیں انہیں بھی پتا چل جائے میرے آقا نے جو وعدہ کیا ہے اللہ نے پورا کر دیا۔ کیسا سما ہوگا حضرت سوراقہ جب مدینہ منورہ کی گلیوں میں کنگن دکھاتے جا رہے ہوں گے۔ یہ وعدہ کیا تھا میرے آقا نے، یہ وعدہ اس لیے میں کہتا تھا ابھی مجھے موت آنے والی نہیں۔ حضرت سوراقہ کیوں کہتے تھے اسرائیل کی جرت نہیں کہ ابھی میرے بدن کے قریب آئے؟ انہیں حضور کے فرمان پر یقین تھا اور کوئی شک نہیں تھا، شک کی کوئی فیصد نہیں تھی، کامل یقین تھا ہوگا وہی جو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو سب سے پہلی چیز جس پر ایک مومن کی سیرت کی تعمیر ہوتی ہے وہ یقین ہے۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح کا۔ تو سب سے پہلی چیز اپنے اندر سے ہر قسم کا شک نکال، دنیا کی باتوں پر نہ جائیں، بالخصوص آج کل جو سوشل میڈیا اس پر تو اکثر خبریں بغیر تحقیق کے چل رہی، یوں ہو جائے گا جی، یوں ہو جائے گا جی، اس طرح ہو جائے گا، فلاں نے یہ تحقیق کی ہے، فلاں سائنسدان نے یہ کہا۔ قطعاً ان افواہوں پر یا ان غیر مصدقہ باتوں پر یا ان جھوٹی باتوں پر یقین نہ کریں، یقین قرآن اور حدیث پر کسی قسم کا شک نہ ہو، کامل یقین ہو، کامیابی ہے تو اسلام پر عمل کرنے میں۔ اس کے بعد جب شک کا بیج نکل گیا، زمین صاف ہو گئی، اب اس میں ایمان کا بیج ڈالنا ہے۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اب اس کو پانی دینا ہے، وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، پھر اس کو کھاد ڈالنی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، چونکہ کسی پودے کو پروان چڑھنے کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہے، کھاد کی بھی ضرورت ہے، روشنی کی بھی ضرورت ہے۔